صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کریم ہمیں اپنی رضا و خوشنودی والی اور اپنی اطاعت و بندگی والی زندگی عطا فرمائے. مولانا روم فرمایا کرتے تھے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے زندگی عطا کی ہے اپنی بندگی کے لیے، اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے نا، وہ زندگی نہیں بلکہ وہ تو شرمندگی ہے، وہ تو شرمندگی ہے. حق تعالی شانہ کی توفیق سے آج جس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے خوشگوار زندگی کی ترتیب خداوندی. خوشگوار زندگی کی ترتیب خداوندی. کیا میں، کیا آپ، ہم میں سے ہر شخص صبح سے لے کے شام تک وہ جو جد و جہد کرتا ہے، مزدور مزدوری کر رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، ڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہے، وکیل وکالت کر رہا ہے، بیوپاری بیوپار کر رہا ہے، یہ جتنی ہماری سٹرگل ہوتی ہے اس کا بنیادی آبجیکٹو، بنیادی مقصود اور مطلوب ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے. میری زندگی کیا ہو جائے؟ خوشگوار ہو جائے. گھر اچھا ہو، بچوں کے سکول اچھے ہوں، میرے یہ بزنس جو ہے وہ اچھا ہو جائے. تو یہ ساری دوڑ دھوپ ایک ہی مقصد کے گرد گھومتی ہے کہ میرے زندگی کے معاملات سنور جائیں، میرے زندگی کے معاملات سنور جائیں. اس کے لیے پھر ہم تدبیر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آج کی گفتگو بہت اعتبارات سے بہت اہمیت کی حامل ہے.
بالخصوص ان نوجوان بچوں کے لیے جنہوں نے ابھی اپنی پریکٹیکل لائف کو شروع نہیں کیا، جنہوں نے شروع کر لی ہے، گزار لی ہے، ان کے لیے بھی اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ لیکن وہ بچے جنہوں نے ابھی اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ابھی انہوں نے عملی زندگی کو شروع کرنا ہے، ان کے لیے آج کا موضوع بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دیکھیے، زندگی کو خوشگوار بنانے کی ایک ترتیب وہ ہے جو ہم طے کرتے ہیں، اور ایک ترتیب وہ ہے جو خوشگوار زندگی کی اللہ نے طے کی ہے۔ وہ کس نے طے کی ہے؟ اللہ نے طے کی ہے۔ ہماری ترتیب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، یار روزگار سے ہی فرصت نہیں ہے، کچن ہی نہیں چلتا، بچوں کی فیس ہی پوری نہیں ہوتی، ذرا معاملات سیٹ ہو لیں تو انشاءاللہ میں نماز باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دوں گا۔ یہی جواب ہوتا ہے۔ کسی سے کہیں یار اللہ کا تجھ پہ کرم ہو گیا ہے، جاؤ حج کراؤ، حج فرض ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی ذرا گھر بنا لوں، بچوں کی شادیاں کر لوں، ذرا بزنس سیٹ کر لوں تو پھر حج پہ بھی چلا جاؤں گا۔ یہ ترتیب وہ ہے جو ہم بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں۔ کسی کو کہہ دو کہ یار یہ نیکی کا کام ہے، اس میں خرچ کرو، تو وہ کہتا ہے یار اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، تم آگے نئی راہیں دکھا رہے ہو۔ یہ ترتیب ہم بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے بھیا؟ تم اتنے سال ہو گئے، تم صاحب نصاب ہو گئے ہو، تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ دیں گے، یار دیں گے زکوٰۃ۔ میں نے اب زیادہ لمبی چوڑی مثالیں نہیں دیتا، 2-3 مثالوں سے میں نے بات سمجھا دی آپ کو کہ ایک ترتیب زندگی کو خوشگوار بنانے کی، زندگی کو سنوارنے کی ہم بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں، اور ایک ترتیب زندگی کو سنوارنے کی، خوشگوار بنانے کی کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ ہماری ترتیب تو ہم جانتے ہیں نا۔ اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ کی ترتیب سورہ نحل آیت نمبر 97 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، حالات کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے معاملات درست کرنا چاہتے ہو، زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو آؤ میری ترتیب پہ عمل کرو۔ مولا تیری ترتیب کیا ہے؟ فرمایا اعمال تم سنوار لو، زندگی میں سنوار دوں۔ پھر غور کیجیے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ فرمایا اعمال سنوارنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور زندگی اور حالات سنوارنا میری ذمہ داری ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے اللہ کی ذمہ داری پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سو آپ لاکھوں پتی سے پوچھ لیں، کروڑوں پتی سے پوچھ لیں، اربوں پتی سے پوچھ لیں، اس کی زندگی کے دکھ ہی ختم نہیں ہوتے۔ آپ کسی کو بٹھا کے پوچھ لیں بھیا آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، جب وہ اپنے دکھڑے آپ کے سامنے کھولے گا نا تو آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے یار میں سمجھتا تھا یہ سب سے بڑا سکھی ہے، اور اس کی باتیں سننے کے بعد تو لگا ہے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا دکھی انسان ہے۔ بابا پیسہ آنے کے باوجود، فیکٹریاں بننے کے باوجود، شہرت ملنے کے باوجود، اختیار آنے کے باوجود بھی حالات نہ سنور سکے، کیوں؟ رب نے فرمایا میری ترتیب کو بائی پاس کر کے آنے والا کبھی زندگی خوشگوار بنا ہی نہیں سکتا۔ میری ترتیب سے آؤ تو پاس 8 تلواریں ہوں گی نا، 1000 کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دو گے، تمہارے حالات سمجھ جائیں گے۔ میدان بدر میں کیا تھا؟ 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے زمانے بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا
یا نبی یا نبی. ہمارا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں جو اللہ نے سرے سے ہمارے ذمے لگایا ہی کوئی نہیں. آئیے میں اس ترتیب پر صحیح بخاری سے ایک مثال پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد قرآن کے چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے جنگ ہو رہی تھی, ایک کافر آیا حضور کے پاس, اس نے لوہے کا لباس, زرہ, چہرے پہ خود, وہ جو اس زمانے میں پروٹیکشن کے لیے لوہے کا جنگی لباس ہوتا تھا وہ پہنا ہوا ہے, اور حضور کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل ام اسلم, آقا میں اسلام قبول کروں یا آپ کی طرف سے جا کے دشمنوں سے لڑوں. اس نے آ کے پوچھا کہ حضور پہلے اسلام قبول کروں یا ایمرجنسی ہے, اسلام بعد میں قبول کر لوں گا اور ابھی جا کے میں دشمنوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ کیا کروں, لڑائی کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, قاتل اسلم ثم قاتل. فرمایا ترتیب یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھ کے اندر کی تاریکیوں کو دور کرو, اور جب اسلام کا نور اندر چلا جائے تو پھر اللہ کے دین کے لیے جا کے جہاد کرو. اس نے کہا اچھا حضور کلمہ پڑھائیں. آقا نے کلمہ پڑھا دیا. فرمایا اب جاؤ جا کے جہاد کرو. وہ گیا, جا کے جہاد کیا, شہید ہو گیا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی, صحیح بخاری ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عامل قلیلا اجر کثیرا. فرمایا اس بندے نے رب کی ترتیب کو فالو کیا ہے نا, عمل بڑا قلیل کیا ہے, اجر بڑا کثیر لے گیا. کس شے نے قلیل عمل کے بدلے میں کثیر اجر دیا؟ رب کی بنائی ترتیب کو فالو کرنے نے. حضور نے اس ترتیب کو بدلا نہیں ہے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند ایک مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. زیادہ زیادہ زیادہ, میرے پاس گھر بھی زیادہ ہوں, گاڑیاں بھی زیادہ ہوں, پیسہ بھی زیادہ ہو, بینک بیلنس بھی زیادہ ہو. فرمایا یہ اگر آرزو ہے نا تو ہماری ترتیب کو فالو کر لو, ہم تمہیں زیادہ دے دیں گے. نعمتیں تو ہماری ہیں نا, دینی تو ہم نے ہیں. ہماری ترتیب کو فالو کرو تو اور ذریعوں سے تو تمہیں گنے چنے ملتے ہیں نا. جب ہماری ترتیب پہ چلو گے تو یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رب العالمین پھر حساب کتاب نہیں, بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے جو اس کی ترتیب کو فالو کرتا ہے. ایک صحابی تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو بہت مال دیا, بہت مال دیا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تمہارے پاس اتنا مال کیسے آیا, کیا ٹرک ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ٹرک میں نے حضور کی بارگاہ سے سیکھا تھا, آقا کی بارگاہ سے کاروبار کرنے کا یہ میں نے ایک راز سیکھا تھا. انہوں نے کہا کہتے ایک دن بیٹھے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز فجر کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے نا, نماز فجر کے بعد, فرمایا وہ وقت ہے رب کے رزق بانٹنے کا. اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. فرمایا میں نے تب سے اپنا بزنس فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور فوراً کیا کرتا ہوں, سٹارٹ کر لیتا ہوں. ان کا بس یہ ایک میں نے اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی کے عطا کردہ اصول پہ عمل کیا ہے. اس نے خدا کی عزت کی قسم مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں اللہ سونا بنا دیتا. اتنا پروفٹ ہے میرے بزنس میں کہ میں اگر مٹی بھی خرید لوں تو اس میں سے بھی اللہ مجھے سونے جتنا منافع عطا فرما دیتا ہے. کیا شے ہے رب کی. رب نے کہا تمہیں خواہش ہے نا ہر چیز زیادہ ہو, تو آؤ زیادہ کے لیے اپنی ترتیبیں کیوں بناتے ہو, ہماری ترتیب بناؤ. لئن, سورہ ابراہیم, لئن شکرتم لازیدنکم. فرمایا ہمارا شکر ادا کرنا شروع کر دو, جتنا شکر بڑھاتے جاؤ گے ہم تم پہ اپنی نعمتیں اتنی زیادہ کرتے جاؤ گے. ترتیب یہی ہے. کئی قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو اعمال سوار کے تو دیکھ, رب تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہو.
کبھی رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا ایک بندہ ہو یا پوری قوم ہو، جب وہ اپنے اعمال کو درست کر لیتی ہے نا تو فرمایا پھر رب ذوالجلال زمین کو بھی حکم دیتا ہے، آسمان کو بھی حکم دیتا ہے، اے زمین اے آسمان اپنی برکتوں کے سارے دروازے اس قوم پہ کھول دیے جائیں. ترتیب درست کر لی ہے، ترتیب درست کر لی ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت رکھنا چاہوں گا. اس اینگل میں ہمارا بنیادی آج کا جو مضمون ہے وہ کیا کہ بندے کا کام ہے اعمال سنوارنا، رب کا کام ہے حالات سنوارنا. ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے کن کو سنواریں؟ اعمال کو. سچ بولنے والے بنے، دوسروں کے کام آنے والے بنے، امانت و دیانت کی زندگی گزارنے والے بنے، صلہ رحمی کرنے والے بنے، حسن سلوک کرنے والے بنے، اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے بنے، 5 وقت نماز پڑھنے والے بنے. ہمارے ذمہ یہ کام ہے. اور فرمایا جو یہ کام نہیں نہ کرتا، آؤ سورہ فاطر میں ایک منظر فرمایا جب دوزخی دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے نا تو سارے فریادیں کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے اپنی ترتیبیں بنا لی تھی کہ پہلے حالات سنوار لیں پھر عمل کریں گے، پہلے گھر بنا لیں پھر توبہ کر لیں گے، پہلے رشوت سے بچوں کو سٹینڈ کر لیں اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے. ہم نے اپنی ترتیبیں بنا لی تھی. مولا ایک بار دوزخ سے نکال دے، خدا کی قسم زندگی تیری بنائی ترتیب کے مطابق گزارے گی. پہلے عمل کریں گے ٹھیک اپنے، اس کے بعد پھر کسی اور شے کی تمنا کریں گے. جواب پتہ ہے کیا آئے گا؟ جب جہنم میں جلتے ہوئے لوگ یہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے دنیا میں تمہیں لمبی لمبی عمریں نہیں دی تھی؟ بار بار تمہیں یاد دہانی نہیں کروائی جاتی تھی؟ 79 سیٹلائٹ ٹاؤن جامع مسجد انوار مدینہ کہنے والے اور سننے والوں نے اس راز کو نہیں جانا تھا کہ رب کی بنائی ترتیب کیا ہے؟ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آج خیر انہی کے لیے ہے جو ہماری ترتیب سے زندگی گزار کے آئے، اور جنہوں نے اپنی ترتیب سے گزاری ان کے لیے سوائے دوزخ کی آگ میں جلنے کے اور کچھ نہیں. تو رب کی ترتیب. اچھا اس میں فرق کتنا ہے؟ فرق کتنا ہے؟ اب بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. بر صغیر کی ہر تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی. دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے سلسلہ چشتیہ کے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء. کیا نام؟ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی. بہت یہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن شریف والوں کے خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ تھے. اس زمانے میں جو دلی کا بادشاہ تھا سلطان غیاث الدین تغلق، ہر دور کے شاہان وقت کو اولیاء صالحین صوفیاء درویشوں سے ہمیشہ خطرہ ہی رہا ہے، ہمیشہ خطرہ رہا ہے. وہ یہ بے چین اور بے قرار رہتے ہیں. جب آیا نا اپنا مروان خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو ادھر سے امام زین العابدین آ گئے. بہت زیادہ رش تھا. اس زمانوں میں کوئی آج کی طرح کے پروٹوکول ہوتے نہیں تھے. حجر اسود پہ جانے کے لیے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا. تو اب وہ بھیڑ میں رش میں چکر لگا رہا ہے. اچانک لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رک گئے، راستہ بن گیا. ایک خوبصورت حسین جوان آیا اور اس نے بیچ میں سے گزر کے جا کے حجر اسود کا بوسہ لیا. سارے اس کے احترام میں ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ بوسہ لے کے اپنے طواف میں لگ گیا. اس کے ساتھ جو باہر کے دوسرے ملکوں سے آئے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ وقت ہو اور تمہارے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، یہ کون ہے جس کے لیے اتنا پروٹوکول؟ تو اس نے انجانا بنتے ہوئے، اب میں کیا تعارف کراؤں، اس نے کہا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، کوئی مقامی بندہ ہوگا ان کا جو ساروں کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا انہیں. ساتھ ہی اس کا اپنا شاعر تھا فرزدق، اس سے برداشت نہ ہوا. اس نے کہا کیا کہتے ہو تم ان کو نہیں جانتے؟ ارے ان کو تو حرم کا ذرہ ذرہ جانتا.
ان کو تو حرم کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، حرمین کی ہوائیں، فضائیں، ہر شے ان کو جانتی ہے۔ ان کا اچھا تمہیں خبر ہے کون ہے؟ کہا ہاں، یہ اور کوئی نہیں، امام علی مقام امام حسین کے فرزند امام زین العابدین ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر دور کے بادشاہ اہل اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ، سلطان غیاث الدین تغلق بہت پریشان، ہر وقت درگاہ کے اوپر ہزاروں لوگوں کا اجتماع رہتا ہے، سینکڑوں آ رہے ہیں، سینکڑوں جا رہے ہیں، تو اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کیا۔ کسی مہم پہ بنگال میں گیا، بنگال میں، وہاں پہ پیچھے سے رپورٹ گئی کہ دلی کے کیپٹل کے حالات بڑے نازک ہو گئے ہیں، خواجہ نظام کی درگاہ پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش بڑھ گیا ہے، اور اگر انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دو تو آپ کی حکومت بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بنگال سے ریٹن آرڈر بھیجا، کہا جاؤ خواجہ نظام الدین کو جا کے میرا یہ آرڈر دو کہ میرے دلی میں داخل ہونے سے پہلے میں ان کو دلی شہر سے بے دخل کرتا ہوں، ان کو یہاں سے ملک بدری کرتا ہوں، وہ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، میرے ملک میں نہیں رہ سکتے۔ آرڈر لکھ کے بھیج دیا کہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں تو انجام بہت خطرناک ہوگا۔ آرڈر آیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پڑھا، مسکرائے، اور اس کی بیک پہ آپ نے ایک جملہ لکھا فارسی کا، فرمایا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی کیا ہے؟ دور ہے، ابھی دلی دور ہے۔ اگلا دن، اگلا دن، اگلا دن، اب عقیدت مند پریشان ہے، مریدین روز ریمائنڈ کرواتے ہیں حضور بادشاہ آ رہا ہے، وہ مزاج کا بہت سخت ہے، بڑا ظالم ہے، آ کے کوئی بہت زیادہ نقصان نہ کر دے، ہم کسی اور شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مسکرا کے کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رب کی ترتیب کو فالو کرنے والے اور اس ترتیب کو وائلیٹ کرنے والے دونوں کے معاملات میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ابھی دلی دور ہے، کرتے 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 پتہ چلا بادشاہ صرف 7 کلومیٹر دور رہ گیا، صرف 7 کلومیٹر، اور آج اس نے وہاں پڑاؤ کرنا ہے اور کل اس نے شہر میں انٹر ہو جانا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور آج رات آخری چانس ہے، نکل جائیں یہاں سے، کل وہ آئے گا، گرفتار کر لے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا، پتہ نہیں کیا سزا دے۔ آپ نے پھر مسکرا کے کہا ہنوز دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے۔ 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اس کے ولی عہد نے، بیٹے نے ایک محل بنایا تھا، اس نے کہا ابا جان اتفاق سے آ گئے ہیں، میرے محل کا وزٹ تو کر جائیں۔ کہا بیٹا چلو دکھاؤ، بہت عالی شان محل، بیٹے سمیت اندر داخل ہوا، محل کی چاروں دیواریں چھت سمیت اوپر گر گئی۔ اگلے دن خبر آئی کہ سلطان غیاث الدین تغلق دلی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ محل کی چھت میں نیچے دب کے ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا مریدو تمہیں کہا تھا نا ابھی دلی دور ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے اعمال کو سنوارنا، اور رب کا کام ہے تمہارے حالات کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سٹڈی آپ کو دے رہا ہوں، آپ سورہ یوسف کو جا کے ذرا گھر میں پڑھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بار نہیں 2 بار بکے غلام بنا کے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ اور غلام اس زمانے میں سب سے زیادہ معاشرے کا کم درجہ، جو اپنی زندگی سے بول نہ سکے، اپنی زندگی سے مرضی سے کھا نہ سکے، جو اپنی مرضی سے کہیں جا نہ سکے، ہر شے مالک کے ساتھ جڑی ہوئی، 2 بار غلام بن کے بکے۔ ایک مرتبہ بھائیوں نے بیچا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درموں کے بدلے، معمولی قیمت، بک گئے۔ دوسری بار قافلے والوں نے جا کے مصر میں بیچا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، ایک عورت نے خرید لیا، اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ اب 2 مرتبہ غلام بن کے بکے، عورت کردار کی اچھی نہیں تھی، اس نے گناہ کی دعوت دے دی۔ آپ نے کہا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی، بی بی میرا کام ہے اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا، اعمال کو درست کرنا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس بی بی نے بہت بڑی دھمکی دے دی، کہا جیل کی، قید کی اندھیر کوٹھڑیوں میں پھینک دوں گی، ساری زندگی سڑتے گلتے گزر جائے گی،
آپ نے کہا جیل قبول ہے مگر رب کی نافرمانی قبول نہیں. جیل میں ڈال دیے گئے, سالوں پہ سال گزرتے گئے. اب آپ ذرا دیکھیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پہلے غلام, پھر قیدی, پھر تہمتیں, پھر سالوں پہ سال گزر گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یوسف کون تھے. اتنے سال گزر گئے. رب نے دیکھا نا کہ میرے بندے نے میری بنائی ترتیب کو فالو کیا ہے, اعمال اس نے درست رکھے ہیں. اب رب نے کہا یوسف گھبرانا نہیں, اعمال تم نے درست کیے نا, حالات ہم درست کیے دیتے ہیں. ایک رات لگی بس, بادشاہ کو خواب دکھایا اور وہ یوسف جو جیل کی اندھیر کوٹھڑیوں میں پڑے تھے, اگلے دن رب نے نکال کے مصر کی بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. فرمایا ہمارے لیے کون سا کام مشکل ہے, تمہارے لیے ناممکن ہوگا کہ 2 بار غلام بن کے بکنے والا, جیل کی اندھیر کوٹریوں میں ماضی کی داستان بن جانے والا, کسی کو کہو وہ مصر کا بادشاہ بنے گا, لوگ کہیں گے امپاسبل. رب نے کہا اسی امپاسبل کو تو پاسبل کرنا ہماری شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ یوسف کا یہ مطالعہ ہمیں یہ فہم دیتا ہے کہ لوگوں اعمال تم درست کرو, حالات تمہارا مولا تمہارے حق میں خود درست فرما دے. آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں, سنن ترمذی کی, کہ ترتیب ٹھیک کرنے والوں کو کیا ملتا ہے اور ترتیب کو بائی پاس کرنے والوں کو کیا ملتا ہے. سنن ترمذی میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, فرمایا جو اپنی ترتیب ٹھیک رکھتا ہے نا کہ میرا مطلوب, میرا مقصود اعمال کو درست کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنا ہے, اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں. نمبر 1, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, فرمایا اللہ اس کے دل کو ہر شے سے غنی کر دیتے ہیں. وہ کسی شے کا محتاج نہیں رہتا, کسی شے کا محتاج نہیں رہتا. چیزیں اس کی محتاج ہو سکتی ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ اس کو ایسی زندگی دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا, اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. نمبر 2 انعام, فرمایا جمع شملہ, اللہ اس کے زندگی کے بکھرے جو امور ہوتے ہیں نا انہیں ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ کیا کرتے ہیں, اکٹھا. اب اسے اپنی زندگی کے معاملات کے لیے مارا نہیں پھرنا پڑتا, کبھی کہاں کبھی کہاں, کبھی ادھر کبھی وہاں, کبھی وہ دفتر کبھی وہ دفتر, کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. فرمایا رب اس کے زندگی کے بکھرے امور یکجا کر دیتا ہے. 3 انعام, وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, فرمایا یاد رکھو پھر اس کے بعد دنیا کی نعمتیں, دنیا کی چیزیں اس طرح آتی ہیں کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. یہ 3 انعام اس کو ملتے ہیں جس نے اپنے حصے کا کام کیا. اور فرمایا جو اپنے حصے کا کام چھوڑ کے کہ یہ کر لیں گے, رشوت آنے دو معافی مانگ لیں گے, حرام کمانے دو توبہ کر لیں گے, یہ فلاں چیز کر لینے دیں, ابھی بہت زندگی پڑی ہے. جو رب کی بنائی ترتیب کو بائی پاس کرتا ہے رب اسے 3 سزائیں دیتا ہے. پہلی, فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی, اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک ڈال دیتا ہے. اللہ اس کی آنکھوں میں پہلی سزا کیا ڈالتا ہے, بھوک. اس کو لاکھوں پتی ہو تو بھوکا, کروڑوں پتی ہو تو بھوکا, اربوں پتی ہو جائے تو بھوکا, خربوں پتی بن جائے تو بھوکا. اس کی ہوس, طمع, لالچ, ہرس ختم نہیں ہوتی, اور جب وہ ختم نہیں ہوتی تو اس کی زندگی میں کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوتے. وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ لاس ہو گیا, وہ یہ ہو گیا. فرمایا اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک ڈال دیتا. 2, فرمایا وَفَتَّتَ شَمْلَهُ, اللہ اس کے امور زندگی کے بکھیر دیتا ہے. یہ مسئلہ حل کرنا ہے فلاں جگہ جاؤ, یہ مسئلہ حل کرنا ہے فلاں سے ملو, یہ مسئلہ حل کرنا ہے فلاں کے پاس سفارش کرواؤ. فرمایا وہ زندگی بھاگ دوڑ میں گزار دیتا ہے, زندگی کے امور بکھیر دیے جاتے ہیں. اور 3,
فرمایا اے بندے رب کی ترتیب کو بائی پاس کرنے والے، یہ دو سزائیں سہنے والے، تیسری بات سن، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی رزق تمہیں وہی ملنا ہے جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں لکھ دیا گیا تھا۔ رزق تمہاری اس ایفیشنسی سے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اتتہ الدنیا ما قدر لہ، دنیا اتنی ملے گی جتنی رب نے تمہارے لیے مقدر کی تھی۔ دوستان عزیز، میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں یا دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے زندگی کے امور بکھرے ہوئے ہیں یا یکجا ہیں؟ ہماری آنکھوں میں غنائے قلب کی نعمت ہے یا آنکھوں میں بھوک ڈال دی گئی، مال کا حرص و ہوس ڈال دیا گیا؟ اگر ہم دوسری کیٹیگری میں ہیں تو توبہ کر کے پہلی میں آ جائیں۔ سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، خود بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، مطلب نسل در نسل بادشاہ چلی آ رہی تھی سلیمان بن عبد الملک۔ ایک دن اس نے اس دور کے بہت بڑے محدث حضرت ابو حازم کو بلایا، حضرت ابو حازم کو، اور بلا کے کہتا ہے ایک بات بتائیں شیخ صاحب کہ ہم میں سے ہر شخص دنیا سے پیار کرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ کہنے کی حد تک بھلے ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، مرنا ہے یار، ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم میں سے کوئی شخص مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارا کچھ ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ جان بچ جائے، جان بچ جائے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، دنیا سے پیار کرتے؟ حضرت ابو حازم نے بڑی پتے کی بات کی، بڑی دانائی کی بات کی، اور بڑی 2 جمع 2 4 کی طرح سمجھ آنے والی بات کی۔ ان کا جی بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوں، 2 جگہ ہوں، ایک کو آپ آباد کر لیں، دوسری کو ویران کر لیں۔ ایک کو آباد کریں اور دوسری کو ویران کریں۔ تو فرمایا آپ بتائیں آپ کا دل کہاں جانے کو کرے گا، ویران جگہ پہ یا آباد جگہ پہ؟ اس نے کہا جی سادہ سی بات ہے کہ آباد جگہ پہ جانے کو دل کرے گا، جہاں رونق ہے، جہاں نعمتیں ہیں، جہاں ہر شے موجود ہے۔ ویران کھنڈر میں کون جانا پسند کرے گا؟ آپ نے کہا بس بات یہ ہے، جو اپنی آخرت کو آباد کر لیتے ہیں نا، انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ جو دنیا کو آباد کرتے ہیں انہیں دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کا بہت زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا اصل پرابلم یہ ہے کہ جو رب کی ترتیب کو فالو کرتے ہیں وہ آخرت کو آباد کرتے ہیں، اور جو اس ترتیب کو بائی پاس کرتے ہیں وہ آخرت اجاڑ بیٹھتے ہیں، اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ حلال سے ہو یا حرام سے ہو، جائز سے ہو یا ناجائز سے ہو، رشوت لے کر ہو یا صرف تنخواہ کے ساتھ ہو، اور میں وہ دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں مگر رہتے ہیں۔ دوستان عزیز، قارون، قرآن مجید میں تو مثالیں بھری پڑی ہیں۔ قارون سونا بنانے کا اس کے پاس نسخہ تھا، کیمیا گر تھا، سونا بناتا تھا، مٹی کا سونا ڈھیر اکٹھا کیا، وہ کیمیکل اس کے اوپر جو اس کو طریقہ آتا تھا ڈالے، وہ سونا بن جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس خزانے اتنے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونا اس کے پاس، لیکن رب کی ترتیب کو چھوڑ کے گیا تھا نا۔ اٹھائیے قرآن مجید سورہ قصص، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو سمیٹ کے قیامت تک کے لیے زمین میں غرق کر دیا، دھسا دیا زمین میں۔ اب قیامت تک وہ بھی زمین میں دھستا جا رہا ہے اور اس کے خزانے بھی دھستے جا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ اس نے یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف، جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کے پاس بھی سونے کی اتنی کثرت تھی اور اتنے بڑے بڑے سونے کے ڈلے تھے کہ جب ان کی بیگمات میں وراثت کا مال تقسیم ہوا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اس سونے کو توڑنا پڑا، اتنے بڑے بڑے سونے کے ڈلے تھے۔ لیکن کہاں قارون کا پیسہ اور کہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پیسہ؟ وہ رب کی بنائی ترتیب کو کراس کر کے کمایا گیا، اور یہ رب کی ترتیب کے سامنے سر تسلیم خم کر کے کمایا گیا۔ جو اس ترتیب کو فالو کرے اس کے لیے بھی اس سے بڑی بے شمار نعمتیں ہیں۔ رب بلکہ کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بندہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اتنی محنت تو میں نے کی نہیں جتنا اللہ نے مجھے دے دیا۔
یہ کام تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا جو رب نے کر دیا ہے، یہ چیز تو میں نے کبھی اپنے بزنس میں پلان ہی نہیں کی تھی جو میرے رب نے میرے لیے اوپن کر دی ہے۔ سبب ایک ہی ہے دوستو کہ رب نے ہمارے ذمے حالات سنوارنے نہیں لگائے، ہمارے ذمے اعمال سنوارنے لگائے۔ فرمایا اعمال تم سنوارو، حالات ہم سنوار دیں گے۔ ہم چلے ہیں رب کی ترتیب کو بدلنے، جیسے کوئی پگلا انسان سر ٹکرا کے چٹان کو توڑنا چاہے تو وہ سر تو پھوڑ لے گا مگر چٹان کو توڑ نہیں سکے گا۔ ہماری ترتیب پتہ ہے کتنی الٹ ہو گئی ہے؟ ہماری ترتیب کا حال کیا ہو گیا ہے کہ مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ ہماری ترتیب اتنی الٹ گئی ہے کہ مفلس اپنی کبا بیچ رہا ہے، وائز اپنی دعا بیچ رہا ہے۔ مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، دونوں کو مسئلہ درپیش ہے کہ پیٹ کیسے بھرنا ہے، دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا۔ ایک اپنی خودی، ایک خدا بیچ رہا ہے۔ کوئی خودی بیچ رہا ہے، کوئی خدا بیچ رہا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اگر ہم خدا کی ترتیب والا رشتہ جوڑ لیں تو رب کہے گا حالات، یہ تو مانا ہی کوئی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا میں گزر رہے ہیں اور زار و قطار پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ رب کی ترتیب کو جو فالو کرے نا، کیا نظام ہوتا ہے، رو پڑے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ رونے کا مقام تو نہیں ہے، 10 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں آپ، دنیا کی دو بڑی سپر پاور آپ کے زیر نگیں آ گئیں، ہر کوئی آپ کے نام سے ڈرتا ہے، یہ رونے کا مقام تو نہیں۔ کہتا ہے پتہ ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ یہی جگہ تھی، میرے باپ نے مجھے 5-6 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا عمر ان کو لائن میں کھڑا کرو۔ کہتے میں ایک کو کھڑا کرتا، دوسرا لائن میں سے نکل جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا، تیسرا نکل جاتا۔ میرے والد نے میری پٹائی کی اور کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو اور تمہیں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے بھی نہیں آتے؟ انہوں نے کہا میں وہی عمر ہوں، مجھ میں کیا بدلا ہے؟ کہاں عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور کہاں عمر آج 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ کس شے نے حالات کو بدلا؟ اعمال ٹھیک کر لیے، اعمال درست کر لیے تو رب ذوالجلال نے کہا اب حالات بدلنا ہمارے ذمے، حالات بدلنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی انفرادی سطح پہ بھی ترتیب خداوندی کو سمجھیں اور اجتماعی زندگی میں بھی ترتیب خداوندی کو سمجھیں۔ اعمال درست کریں گے تو حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا